وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھنے کا آتا ہے۔ اگر کوئی 100 دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ لے، اور اگر بندہ 10 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو ایک دفعہ بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے 100 دفعہ پڑھنے کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 6403 نمبر حدیث کتاب الدعوات باب فضل التحلیل، یعنی لا الہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم 2691 نمبر حدیث کتاب الذکر والدعا باب فضل التحلیل والتسبیح والدعا۔ پھر موطا امام مالک کے اندر 486 نمبر کتاب القرآن باب ما جاء فی ذکر اللہ۔ اس کے بعد مسند احمد کے اندر 8014 نمبر اور ترمذی میں 3468 نمبر، یعنی یہ جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ان میں 100 دفعہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الترغیب، اس کے اندر 472 نمبر حدیث ہے۔ تو کتاب الصلاۃ باب الترغیب فی اذکار یقولها بعد الصبح والعصر والمغرب، اور ترمذی 3553 نمبر حدیث۔ جی یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے جی، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے سنن ابی داود کے اندر ہے، کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح 5077 نمبر حدیث ہے، یعنی 5077، 70 اور 7 77۔ اور ابن ماجہ میں 3867 نمبر کتاب الدعا، اور مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ میں بھی، طبرانی کبیر میں بھی، یعنی ایک دفعہ پڑھنے کا ذکر۔ البتہ یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ اگر آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کی تو بہت زیادہ یعنی کمال بات ہے یہ تو جی۔ دوسری بات سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی آدمی اس سے افضل کلمات نہیں لائے گا، البتہ وہ شخص جس نے اس طرح کلمات کہیں یا اس سے زیادہ کلمات کہے۔ یہ آتا ہے جی صحیح مسلم کے اندر 2692 نمبر کتاب الذکر والدعا باب فضل التحلیل والتسبیح والدعا، اور مسند احمد ابو داود کتاب الادب کے اندر باب ما یقول اذا اصبح، ترمذی کے اندر بھی ہے، امام ترمذی نے بھی کتاب الدعوات میں یہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید۔ جی تو یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اس کی فضیلت آتی ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بخاری مسلم اور موطا امام مالک ترمذی اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔